پلیز شہری ایسا نہ کرو۔ ہانیہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر شہریار پر اس کے حسن کا جادو چل گیا تھا۔ ہانیہ میری جان، مجھے مت روکو۔ وہ اس کے سنہری بالوں میں منہ چھپائے اس کی گردن کو چومتا ہوا اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ شہری، یہ گناہ ہے، شادی نہیں ہوئی ہماری۔ نہیں ہوئی تو ہو جائے گی، میرا آخری سیمسٹر ہے، اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے، اور ویسے بھی میں تو تمہیں دل و جان سے اپنی بیوی مان چکا ہوں، تو پھر مجھ سے کیا شرمانا۔ شہری پلیز۔ ہانیہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں یوز کر رہا ہوں یا تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں شہری، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ یہ سب شادی کے بعد۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ شہریار نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسوں میں اترنے لگا تھا۔ پہلی دفعہ کسی مرد کا ہاتھ اسے اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے ہانیہ کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ایک طویل کس کے بعد شہریار نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑا تھا۔ ہانیہ کے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ پہلی دفعہ کوئی مرد اس کے اس طرح قریب آیا تھا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ شہریار کا ہاتھ ابھی بھی اس کی کمر پر تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی بے ترتیبی پر مزید مدہوش ہو رہا تھا۔ سو بیوٹیفل ہانیہ۔ ہانیہ کی دھڑکنوں کو خوبصورتی سے منہ ہوتے دیکھ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ شہریار نے اس کی شرٹ اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو ہانیہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ شہری، تم نے کہا تھا کہ تم حد پار نہیں کرو گے۔ شہریار اسے دیوار کے ساتھ پن کرتا کہنے لگا، اتنا پنک کیوں ہو رہی ہو جانم؟ تم شہریار کی محبت ہو، تمہارے جسم و جان پر صرف میرا حق ہے، تو اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ شہری، یہ غلط ہے۔ وہ مسلسل اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہریار کہاں رکنے والا تھا۔ اس پر تو جنون سوار ہو گیا تھا۔ ہانیہ کے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی شہریار اس کی شرٹ کو اس کے بدن سے جدا کر گیا تھا۔ وہ بلا کی حسین لڑکی اپنے جسم کی خوبصورتی سے اسے اور بھی دیوانہ کر گئی تھی۔ ہانیہ ابھی بھی دیوار کے ساتھ ہی پن تھی۔ اس کا چاندی جیسا بے داغ وجود دیکھ کر شہریار سانس لینا بھول گیا تھا۔ اس کی خوبصورت دھڑکنیں بلیک کلر کی برا میں قید اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بدن پر اپنی انگلیاں ٹریس کرتا وہ اس کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر گیا تھا۔ ہانیہ شرم سے منہ دوسری طرف کر گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ شہریار اس کی دھڑکنوں کو اس آخری پردے سے بھی آزاد کر گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ کسی مجسمے کی طرح لگی آہیں بھر رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں اس کی سوتیلی ماں کی آواز گونجنے لگی، یہ تیرا منہ کالا کروائے گی جہانگیر، تو میری بات لکھ لے۔ اس کے ہاتھ پیلے کر اور چلتا کر اسے یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھانے کی۔ اس نے بڑی مشکل سے آگے پڑھنے کی اجازت لی تھی اپنے باپ سے، جبکہ اس کی سوتیلی ماں نے کافی ہنگامہ کیا تھا۔ اس کے کالج جانے پر اس کے باپ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی۔ اور آج وہ اپنی محبت شہریار کے ساتھ اس کے فلیٹ پر اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکلوانے آئی تھی۔ شہریار کی اس کی کمر پر چھونے سے وہ مدہوش شہریار کی اس کی کمر پر چھونے سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ شہریار، یہ غلط ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ ہانیہ نے شہریار کی طرف منہ کیا تو اس کی نظر اس کی خوبصورت دھڑکنوں پر پڑی، جنہیں دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ ہانیہ نے اس کی نظروں کا تعاقب سمجھتے ہوئے خود کو اپنے بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن شہریار تو ان گلابی موتیوں کو چھونے کے لیے بے قرار تھا۔ ہانیہ نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ باڈی بلڈر 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ اپنی شرٹ کو اتار کر دور پھینکتا وہ پھر سے ہانیہ کی طرف بڑھا تھا۔ شہریار نے اس کے بازوؤں کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ہانیہ سختی سے خود کو بھینچے ہوئے تھی۔ ہانیہ، بازو پیچھے کرو، اس نے پیار سے کہا تھا۔ نہیں شہریار پلیز، یہ غلط ہے، ہم شادی کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ میری جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ نہیں شہریار، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بازو پیچھے کرو، اس بار اس نے سختی سے کہا تھا۔ شہریار، وہ التجائیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بازو پیچھے کرو، اگر 1 منٹ کے اندر تم نے بازو پیچھے نہ کیے تو میں یہی سمجھوں گا کہ تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔
اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گا میری جان، میں شہریار افندی ہوں، میں کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں پاگل، اور میں تم سے ہی شادی کروں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے، پلیز مجھے مت تڑپاؤ، مجھے تم سے سکون چاہیے، اپنی ہونے والی بیوی سے، اپنی محبت سے۔ اس کے بے حد اصرار اور محبت پر ہانیہ نے اپنے بازو کو ڈھیلا چھوڑا تھا، اس کے بازو کو ہٹاتا اس کی معصوم دھڑکنوں کو ہاتھ سے چھو کر محسوس کرنے لگا، جس سے ہانیہ کی بھی جان نکلی تھی۔ اس کے گلابی موتیوں کو اس نے اپنے ہونٹوں سے چھو کر محسوس کیا تو ہانیہ کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، اس کی دھڑکنیں خوبصورتی سے موو کرتی شہریار کو مزید بہکا رہی تھی۔ اس نے اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ بیڈ پر آتے ہی ہانیہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ شہریار پلیز اب اور نہیں، اس نے تڑپ کر کہا، تو شہریار نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی تھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کی دھڑکنوں کے گلابی موتیوں کو منہ میں لیے وہ محبت سے سک کرنے لگا تھا، جس سے ہانیہ کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس نے کسی دوشیزہ کے وجود کو دیکھا تھا، وہ تو پاگل ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ اس کی خوبصورت دھڑکنوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ہانیہ بھی آہستہ آہستہ اس کے پیار میں بہکنے لگی تھی۔ شہریار نے اس کے ٹراؤزر کو اس کے جسم سے جدا کیا تو اس نے ایک دم سے اپنی ٹانگوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ شہریار پلیز، شہری پلیز اب چھوڑ دو، اس کے آگے کچھ نہیں، شہری پلیز۔ ہانیہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن شہریار پر تو اس کے حسن کا جادو چل گیا تھا۔ اس کی ٹانگوں کے بیچ کی خوبصورتی دیکھ کر شہریار خود کو روک نہیں پایا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہریار اس کے نازک حصے کو چومنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اپنی نازکی پر شہریار کے ہونٹوں کو محسوس کرتے ہانیہ نے ایک دم سے تیز سانس لی تھی۔ شہریار نے اپنی مڈل فنگر اس کی نازکی میں انسٹال کی تو وہ ایک دم سے چیخی تھی، ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں جانم، اور ابھی سے چیخ رہی ہو۔ شہری پلیز، تمہیں میری قسم، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن شہریار اس سٹیج پر تھا جہاں پر اس کے کان بند ہو گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ فنگر ہی بہت مشکل سے آگے گئی تھی۔ شہریار نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی پوزیشن پر خود کو سیٹ کیا، جسے دیکھ کر ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو نکلے تھے۔ شہریار پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے جانے دو۔ لیکن شہریار کو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ خود کو اس معصوم وجود میں گھسانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، مگر ناکام رہا۔ شہریار کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے لوشن پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لوشن پکڑا اور خود پر اپلائی کرتا وہ ایک جسم میں اس میں سمایا تھا۔ ہانیہ کی چیخیں پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ 17 سالہ نازک وجود پہلی بار کسی مرد کی آغوش میں تھا۔ اس کے ہر ایک جھٹکے پر ہانیہ کی ایک زوردار چیخ نکلتی تھی۔ پرسکون ہوتے ہی شہریار نے اپنے جسم کو اس کے جسم سے جدا کیا تو اس کی نظر بیڈ پر بکھرے بلڈ پر پڑی تھی، اور ابھی بھی خون اس کی وجائنا سے تیزی سے بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ خود بھی تھوڑا سا پریشان ہوا تھا۔ ہانیہ ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شہریار نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو پاگل، کچھ نہیں ہوتا، آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی تھا، تم فکر مت کرو، میں آج ہی گھر جا کر بات کروں گا، اور میرے بھائی میری کسی بھی بات کو نہیں ٹالتے، میں بھی بے چین ہو گیا ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے، اب میں تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سے ہانیہ کو قدرے حوصلہ ہوا تھا۔ وہ غسل کر کے باہر آئی تو مزید نکھری ہوئی تھی۔ شہریار کو اس پر اور بھی زیادہ پیار آنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ ایک بار پھر اسے اپنی آغوش میں بھر لے، لیکن خود پر کنٹرول کرتا وہ اسے گھر چھوڑنے کے لیے چلا گیا تھا۔ شہریار ہانیہ جہانگیر سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا یا اسے یوز کر رہا تھا، وہ تو پڑھائی پوری ہوتے ہی اس سے شادی کرنے والا تھا، لیکن آج تنہائی نے اسے بہکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کالج میں کسی بھی قسم کی پڑھائی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ سارے اسٹوڈنٹ نے ہڑتال کر رکھی تھی۔ ایک میل ٹیچر نے ایک لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے سارے اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کے خلاف دعویٰ بول دیا تھا، اور وہ طوطا مینا کی جوڑی دونوں کینٹین میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے تھے، جب حارث اور ٹینا دونوں کے بیچ میں دیوار بنے تھے۔ ٹینا نے جان بوجھ کر کھانسی کی تو وہ دونوں ہوش کی دنیا میں واپس آئے تھے۔
आग लगे बस्ती में ये दोनों अपनी मस्ती में। टीना ने जानबूझकर इन दोनों पर जुमला कसा था, क्योंकि सारा कॉलेज जानता था कि शहरयार इस नाजुक वजूद पर मर मिटा है, वो जो किसी को मुंह तक नहीं लगाता था। लड़कियां तितलियां बनती इसके आगे पीछे फिरती थी, ख्वाहिश करती थी कि शहरयार इससे बात करे, इनके हुस्न को सराहे। लेकिन शहरयार इन लड़कों में से नहीं था जो हर लड़की पर मरता। लेकिन जब से इसकी नज़र इस कोमल कली पर पड़ी थी वो अपना सब कुछ हार गया था। 6 महीने पहले की बात है, जब लड़कों के बीच में गिरी वो नाजुक कली आंसू बहा रही थी, जब शहरयार की पहली नज़र इस पर पड़ी थी। चलो अपना दुपट्टा उतार कर साइड पर रखो। आज पहली बार एक लड़की को कॉलेज में सर पर दुपट्टा लिए देखा तो लड़के इसकी रैगिंग करने लगे थे, लेकिन वो रोए जा रही थी मगर अपना दुपट्टा उतारने को तैयार नहीं थी। देखो तुम्हें सिर्फ अपना दुपट्टा उतारना है, हम तुम्हें शर्ट उतारने को नहीं कह रहे। इतना कहते ही वो सारे लड़के कहकहा लगाकर हंसने लगे। इस लड़के की आवाज़ हानिया के कानों में पड़ी तो वो सहम कर वहाँ से भागने लगी। जब शहरयार से टकराई थी वो गिर जाती अगर शहरयार इसे न थामता। शहरयार ने इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे गिरने से बचाया था। किसी का हाथ अपनी कमर पर महसूस करते इसने सख्ती से आंखें मींच ली थी। तेज सांस लेती वो शहरयार की बाहों में लिपटी पड़ी थी। इसके पंखड़ियों जैसे होंठ डर की वजह से लर्ज रहे थे। इसके होंठों के नीचे तिल, नाक में नोजपिन, सुनहरी लंबे बाल इसके हुस्न में इजाफा कर रहे थे। वो बगैर किसी मेकअप के भी बला की हसीन लग रही थी। शहरयार को आज पहली बार किसी लड़की को देखकर कुछ हुआ था। वो लड़के और लड़कियों के घेरे में इस मासूम वजूद को थामे खड़ा था। जब शहरयार ने इन लड़कों को वहां से जाने का इशारा किया, 1 सेकंड लगा था, सब इधर उधर फरार हो गए थे। क्या नाम है तुम्हारा? शहरयार ने इसे बाहों में थामे हुए पूछा था। हानिया। मिस हानिया, अब आप उठेंगी या मेरी बाहों में ही दम तोड़ना है? इसकी बात पर वो हड़बड़ाकर खड़ी हुई थी। अपनी बादामी आंखें खोलकर शहरयार को देखा तो शहरयार इसकी बादामी आंखों में खो सा गया था। वो हुस्न की मूरत अपने आप में ही एक मिसाल थी। शहरयार दूर तक इसकी पुश्त को जाता हुआ घूर रहा था। जनाब वो चली गई है। हारिस ने इसके कंधे से कंधा मारा तो वो होश की दुनिया में वापस आया था। कौन चली गई? वो अनजान बना इससे पूछने लगा। वही जिसको आप दूर तक जाता हुआ घूर रहे हैं। बकवास बंद करो। शहरयार ने इसे चुप करवाने की कोशिश की थी। हाँ वो तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन शहरयार को आज क्या हो गया है? वो जो लड़कियों से बात करना पसंद नहीं करता, वो जो लड़कियों को घास नहीं डालता, एक लड़की की कमर में बाहें डाले खड़ा था। बदतमीज वो गिरने लगी थी। मैं इसे संभाल रहा था। हाँ, इसे संभालते संभालते आप खुद फिसल गए हैं। हारिस भी कोई मौका नहीं जाने दे रहा था इसे तंग करने का। शहरयार ने इसे घूर कर देखा था। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी तुम्हारी? अच्छा यार, मजाक कर रहा था। वो आगे बढ़ने लगा तो शहरयार के पैर से कुछ टकराया था। इसने उठाकर देखा तो वो एक डायरी थी। शायद इसी की डायरी गिर गई थी। शहरयार ने इसे खोलकर देखा तो लिखा था हानिया जहांगीर। शहरयार ने इसे खोलकर देखा तो लिखा था हानिया जहांगीर। मुझे दे दो, मैं वापस कर दूंगा। हारिस ने जानबूझकर इसे तंग किया था। नहीं, ये इसके पास वापस नहीं जाएगी। लगता है दिल चोरी हो गया है जनाब का। इसने फिर से एक दफ़ा तीर निशाने पर मारा था। बकवास बंद करो और पता करो कि कौन है वो। लगता है मेरी छुट्टी होने वाली है। वो क्यों? शहरयार ने इसकी तरफ देखकर पूछा था। क्योंकि जब 2 दोस्तों के बीच गर्लफ्रेंड आ जाती है तो दूसरे दोस्त की छुट्टी हो जाती है। गर्लफ्रेंड नहीं है वो मेरी। अगर इसने मुझे हाँ बोला तो मैं इससे शादी करूँगा। मैं गर्लफ्रेंड के नाम पर किसी भी लड़की के जज्बात से नहीं खेल सकता। नफरत है मुझे इस तरह के रिश्ते से। दोनों की दोस्ती हुई और फिर मोहब्बत परवार चढ़ने लगी। शहरयार इसके हुस्न में, इसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। वो इसे अपने फ्लैट पर लेकर आया था और कभी भी इसे छूने की कोशिश नहीं की थी। हमेशा मोहब्बत से इसका सर अपनी गोद में रखा, इससे प्यार भरी बातें करता, इसके हुस्न की तारीफ करता, लेकिन कभी भी इसे इस तरह छूने की कोशिश नहीं की थी। आज भी वो दोनों कैंटीन में एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बैठे थे जब हारिस और टीना इन दोनों के बीच में दीवार की तरह हायल हुए थे। आग लगे बस्ती में ये दोनों अपनी मस्ती में। टीना ने जानबूझकर इन दोनों पर जुमला कसा था। हानिया एकदम से शर्मिंदा हुई थी, जबकि शहरयार ने हारिस को घूर कर देखा था, क्योंकि वो टीना से बात नहीं करता था। इनफैक्ट वो हानिया के अलावा किसी भी लड़की से बात नहीं करता था।
اور یہ بات ہانیہ کو ہر پل سکون دیتی تھی۔ شہریار نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ حارث نے اسے پیچھے سے کتنی آوازیں دی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ ضرور فلیٹ پر جا رہی ہوگی، ضرور فلیٹ پر جا رہے ہوں گے، وہاں پر کوئی ڈسٹرب جو نہیں کرتا۔ حارث کیا وہ فلیٹ پر جا کر کچھ؟ ٹینا نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ حارث اس